سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا محمد ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا عدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صدق الله العلي العظيم. روشی پڑھیے وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ اعراف کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے. اس آیہ کریمہ کا ترجمہ اور چند تفسیری فوائد میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. آپ حضرات بڑے سکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سنیں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، اولو العزم رسول، صاحب کتاب اور صاحب شریعت نبی، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایک سوال کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی قوم کے واسطے ایک چیز مانگی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. وَاكْتُبْ لَنَا، اور لکھ دے واسطے ہمارے، فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اس دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی. اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے واسطے دنیا اور آخرت
کی بھلائی مانگی، اور بھلائی مانگی بھی اس طرح کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہمارے واسطے یعنی بنی اسرائیل کے واسطے، میری قوم کے واسطے لکھ دے، مخصوص کر دے۔ جیسے کوئی کسی سے کہتا ہے کہ یہ چیز میرے نام لکھ دے تاکہ کوئی اور اس کا حقدار نہ ہو، کوئی اور اس کا مطالبہ نہ کر سکے، یہ چیز تم ہمارے نام لکھ دو، مخصوص کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے واسطے اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کیا، اور سوال بھی ایسا کیا کہ مولا یہ ہمارے واسطے لکھ دے، مخصوص کر دے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مانگنے والا ہے پیغمبر اور مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو پیغمبر نے کوئی معمولی چیز نہیں مانگی، بہت بڑی چیز مانگی ہے، کیونکہ پیغمبر سے بڑھ کر مانگنے کا سلیقہ اور کس کو ہو سکتا ہے؟ پیغمبر نے کوئی معمولی چیز نہیں مانگی۔ چنانچہ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے واسطے کتنی بڑی چیز مانگی۔ تمام مسلمانوں کا اس بات پر ایمان اور یقین ہے کہ زندگیاں دو ہیں، ایک ہے دنیا کی زندگی اور ایک ہے آخرت کی زندگی۔ یہ بھی سب جانتے اور مانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی فانی ہے، چند روزہ ہے، عارضی ہے، اور آخرت کی زندگی دائمی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ کی زندگی۔ وہاں موت کا وجود ہی نہیں رہے گا، خود موت کو موت آ جائے گی اور موت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے تو خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں۔ اسی طرح کفار و مشرکین اور منافقین وغیرہ جہنم میں داخل ہوں گے تو وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں۔ تو آخرت کی زندگی دائمی زندگی ہے۔ جو شخص آخرت میں ناکام ہو جائے، ذلیل و خوار ہو جائے، وہ کامیاب نہیں، کیونکہ اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ جب اس اصل زندگی میں ناکام ہو گیا، ذلیل و خوار ہو گیا، تو وہ کامیاب نہیں۔ کامیاب وہ ہے جو آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو، معزز وہ ہے جو آخرت میں معزز ہے۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، جو دنیا میں بھی معزز ہو، آخرت میں بھی معزز ہو، دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو، اس کے حصے میں دنیا کی بھی نیک نامی آئے اور آخرت کی بھی نیک نامی آئے، تو یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت۔ یعنی دونوں جہان کی کامیابی، دونوں جہان کی بھلائی، دونوں جہان کی عزت، یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے واسطے اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ عرض کیا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اے مولا دنیا اور آخرت کی بھلائی ہمارے واسطے لکھ دے، مخصوص کر دے۔ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ یہاں ایک بات کرتا ہوں، کیونکہ مانگنے کی بات آئی ہے کہ مانگنے کا سلیقہ بھی ہر ایک کو نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہنشاہ دو جہاں ہے، مختار کل ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے قاسم ہیں۔
جو چاہے جس کو چاہے جب چاہے اللہ کے حکم سے عطا فرما دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اسی واسطے فرماتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بھی کسی نے کوئی سوال کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں لا نہیں فرمایا۔ لا کا مطلب نہیں فرمایا۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سائل کے سوال کے جواب میں کبھی نہیں فرمایا۔ اعلیٰ حضرت اسی کو ہی فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے صاحبت ہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے صاحبت ہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان صاحب بغایونی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا پیارا شعر فرماتے ہیں زمانے نے زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا، زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا، لبوں پر جس کے سائل نے نہیں آتے نہیں دیکھا، لبوں پر جس کے سائل نے نہیں آتے نہیں دیکھا۔ تو حضور نے کبھی کسی سائل کے سوال کے جواب میں نہیں فرمایا۔ اللہ بھی قرآن میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے میرے حبیب کوئی سائل آئے آپ کی بارگاہ میں تو آپ اس کو جھڑکیے نہیں، دیجیے، خالی نہ لوٹائیے، محروم نہ کیجیے۔ تو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دے ہی نہیں سکتے تھے تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حبیب کو مختار بنایا، مالک بنایا اور فرمایا میرے حبیب تیری بارگاہ میں جو بھی آئے جو مانگے اس کو دیجیے۔ چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ مانگنے کا ڈھنگ بھی کسی کو آتا ہے، سب کو نہیں آتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے، ایک اعرابی دیہاتی بدو آیا، آ کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا آپ بڑے سخی، کسی سائل کو خالی نہیں لوٹا، اور میں یہ سن کر آیا ہوں تو میرا سوال بھی پورا کیجیے اور جو میں مانگتا ہوں مجھے دیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف نگاہ کرم اٹھا کے دیکھا، کچھ فرمایا نہیں اور نگاہ پاک جھکا۔ اس نے دیکھا
یہ کچھ بولے نہیں. 2-4 منٹ کے بعد اس نے پھر کہا حجی میں سن کر آیا ہوں کہ آپ بڑے سخی ہیں اور کسی سائل کو خالی نہیں لوٹاتے. میرا سوال بھی پورا کیجئے اور جو میں مانگتا ہوں مجھے دیجئے. حضور نے پھر اس کی طرف دیکھا اور پھر نگاہ پاک جھکا لی اور کچھ فرمایا نہیں. اس نے دیکھا بھی یہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہے. 2 مرتبہ ہو گئے. تیسری مرتبہ وہ پھر بول ابھی حضرت میں سن کے آیا ہوں کہ آپ کسی سائل کو خالی نہیں لوٹاتے اور اب میری باری آئی ہے تو آپ بولتے ہی نہیں. جو میں مانگتا ہوں آپ کو دینا پڑے گا اور میں لے کے جاؤں گا, خالی نہیں جاؤں گا. یہ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو ادب اداب نہیں آتے لیکن ہوتے بڑے مخلص ہیں اور عقیدے کے بڑے پکے ہوتے ہیں. ان کو تکلفات وغیرہ نہیں آتے. سادے لوگ ہوتے ہیں, شہری لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, پڑھے لکھے ہوتے ہیں, دانا ہوتے ہیں. کوئی شہری آدمی آپ کے پاس آ جائے اور آپ اس کو کہیں کہ صاحب کھانا کھائیں گے, نہیں مہربانی تکلف نہ کیجیے. اجی تکلف کیا ہے, کھانے کا ٹائم ہے, کھانا تیار. اچھا پھر آپ مجبور کرتے ہیں تو میں کھا لیتا ہوں. یعنی دیکھیے ذرا الٹا اسی پر ہی ڈال دیا کہ آپ مجبور کرتے ہیں تو اچھا پھر میں کھا لیتا ہوں. اور دیہاتی آدمی آپ کے پاس آئے گا, آپ اس کو کہیں گے کہ کھانا کھانا کہے گا نہیں کھانا. سیدھا سا کھانا جو ہے وہ کھانا. تو یہ لوگ سیدھے ہوتے ہیں, ان کو تکلفات وغیرہ نہیں آتے. لیکن بعض دیہاتی عقیدے کے بڑے پکے اور سچے ہوتے ہیں. اس نے کہا جی میں لے کے جاؤں گا, ایسے کام نہیں چلے گا, جو میں مانگتا ہوں مجھے دینا پڑے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی یہ بات سنی تو دریائے رحمت جو اس میں آیا تو حضور نے ارشاد فرمایا سلما سے یا عربی, او عربی پھر جو تو چاہے ماں. ذرا غور فرمایا حضور نے کیا فرمایا, سل ماں سے پھر مانگ جو تو چاہتا ہے. بولیے یہ کون کہہ سکتا ہے؟ وہی کہ جس سے جو مانگا جائے وہ دے دے. ورنہ حضور یہ فرماتے کہ بھئی وہ چیز مانگنا جو میں دے سکوں, وہ نہ مانگ لینا جو نہ دے سکوں. وہ مانگنا جو میرے اختیار میں ہو, وہ نہ مانگ لینا جو میرے اختیار میں ہو. فرمایا او عربی پھر تو جو چاہے مانگ, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, مانگ جو تو چاہتا. جب حضور نے یہ فرمایا, حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے قلنا یسأل الجنت الآن. حضرت علی فرماتے ہم نے آپس میں صحابہ نے یہ کہا ایک دوسرے سے کہ اب یہ حضور سے جنت مانگے. یسأل الجنت الآن, اب یہ جنت مانگے گا حضور سے. یہ جو صحابہ نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا, اس سے ایک مسئلہ نکلا. معلوم ہوا صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور سے جنت بھی مانگی جائے تو حضور جنت بھی دے سکتے. کیونکہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپس میں اب یہ حضور سے جنت مانگے. تو صحابہ کرام کے عقیدے کتنے پاکیزہ تھے, ان کے خیالات کتنے مقدس تھے کہ آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ اب یہ حضور سے جنت مانگے گا. اور حضور نے کئی لوگوں کو جنت عطا فرمائی. حضرت عثمان غنی نے 3 مرتبہ حضور سے جنت خریدی. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں جس میں اختلاف ہو, کوئی اختلافی مسئلہ نہیں. بولو کوئی کسی دوسرے کی جائیداد کو بیچ سکتا ہے؟ آپ مجھ سے کتنی عقیدت رکھتے ہیں, کتنی محبت رکھتے ہیں, لیکن میں حیدرآباد میں آ کر کسی عقیدت مند کا مکان بھیج سکتا ہوں؟ مجھے اختیار نہیں دے سکتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب جنت مانگی جاتی تھی
اور دے دیتے تھے، بیچ دیتے تھے، تو دے وہی سکتا ہے، بیچ وہی سکتا ہے کہ یا مالک کو یا مالک نے اس کو اختیار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو مختار بنا دیا، اختیار بن دیا ہے۔ حضور مالک جنت ہے، حضور مالک کوثر ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ اب یہ جنت مانگے گا، لیکن آخر وہ دیہاتی تھا نا، آخر وہ دیہاتی تھا نا، اس نے مانگا کیا؟ کہنے لگا جی مجھے سواری کے لیے ایک اونٹ چاہیے، مجھے سواری کے لیے ایک اونٹ چاہیے، وہ دیجیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تجھے اونٹ دیا، جو تو نے مانگا وہ ہم نے تجھے دیا۔ اور ساتھ حضور نے یہ فرمایا کتنا فرق ہے اس اعرابی کے مانگنے میں اور اس بڑھیا کے مانگنے میں جس نے موسیٰ علیہ السلام سے مانگا۔ جب حضور نے یہ بیان فرمایا تو صحابہ کرام جو اس وقت مجلس پاک میں حاضر تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ بڑھیا کا کیا معاملہ تھا، اس نے کیا مانگا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے ہمیں بتائیے۔ فرمایا میرے صحابیوں، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر یہاں سے نکل جاؤ، تو نکلے اور بحر قلزم کے پاس پہنچے۔ وہاں اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر تھی جو پانی میں آ گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، یہاں میرے نبی یوسف علیہ السلام کی قبر ہے، تو ان کی قبر میں سے ان کا تابوت نکال کر اپنے ساتھ لے جاؤ ملک شام میں، اور وہاں ان کے آباء و اجداد کے پاس دفن کر دو۔ تو قبر آ گئی تھی پانی میں، اور پانی کی وجہ سے اس کا نشان مٹ گیا تھا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 450 سال پہلے انتقال فرما چکے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے پوچھا کیوں نہیں تم میں سے کسی کو پتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں تھی؟ انہوں نے کہا جی نہیں، کیونکہ تقریباً 450-500 سال پہلے ان کی وفات ہو چکی تھی اور پانی میں آ گئی ہے قبر، دریا کی وجہ سے اب پتہ نہیں رہا۔ ہاں یا نبی اللہ، ہمارے اندر ایک بڑھیا ہے، ایک مائی ہے جس کی عمر 500 سال سے زیادہ ہے، وہ جانتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ، وہ آگے ڈنڈا ہاتھ میں لیا ہوا کبڑی ہو کے چلی آ رہی ہے، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں، 500 سال سے زیادہ عمر آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بڑھیا، جانتی ہو اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں تھی؟ یہ ہاں جانتی ہوں۔ تو بتاؤ پھر۔ تو کہنے لگی کیا یوں ہی بتا دوں؟ یوں ہی بتا دوں؟ بڑھیا تھی، آخر 500 سال عمر گزاری ہوئی، بڑی تجربہ کار تھی، کہنے لگی کیا یوں ہی بتا دوں؟ تو فرمایا پھر کیسے بتائے گی؟ کہنے لگی میرے 2 مطالبے ہیں، وہ پورے کرو تو بتاؤں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا مطالبے؟ کہنے لگی پہلے وعدہ کرو تو پورے کرنے پڑیں گے، جو مانگوں گی دینا پڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا کہ دے دیں گے، تیرے مطالبے پورے کر دیں گے، لیکن ذرا بڑھیا کے مطالبے دیکھو، مانگنے کا ڈھنگ بھی کسی کسی کو آئے۔ بڑھیا کہنے لگی حضرت جی میرا ایک مطالبہ یہ ہے کہ آپ دعا کریں میں پھر جوان ہو جاؤں، پھر جوان ہو جاؤں، اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے جنت میں آپ جیسا محل ملے، جنت میں جیسا محل آپ کو ملے گا، جیسا درجہ مرتبہ آپ کو ملے گا، ویسا ہی مجھے ملے۔
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بڑھیا اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلا، حد سے نہ بڑھ، ابھی 500 سال زندگی گزار کے پھر بھی تو ابھی شیر نہیں ہوئی، کہتی ہے میں پھر جوان ہو جاؤں، اور پھر ساتھ ساتھ جنت میں میرے جیسا محل، تو صرف جنت مانگ لے، سلیل جنت، صرف جنت مانگ لے، یہ بھی تیرے لیے کافی ہے۔ اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، سلیل مانگ مجھ سے کیا، جنت، مجھ سے جنت مانگ لے، تکفی کہ یہ بھی تیرے لیے کافی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ سے جنت مانگ لے، تو جب موسیٰ جنت دے سکتے ہیں، کلیم اللہ جنت دے سکتے ہیں، تو حبیب اللہ نہیں دے سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ سے جنت مانگ لے، یہ بھی تیرے لیے کافی ہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ 500 سال تو نے دنیا میں گزارے، اب تجھے جنت بھی مل جائے، آخرت میں جنت مل جائے، دائمی عیش کا گھر مل جائے، تو یہ تھوڑی بات ہے، یہ بہت کافی بات ہے تیرے لیے، بس صرف جنت مانگ لے۔ مگر وہ اڑ گئی، کہنے لگی جی آپ نے وعدہ کیا ہے کہ جو مانگو گے ملے گا، آپ نے دونوں مطالبے پورے کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور کریم وعدہ پورا کرتا ہے، الکریم اذا وعد وفا، کریم جب وعدہ کر لیتا ہے تو پورا کرتا ہے، وعدہ پورا کیجئے اور میرے دونوں مطالبے پورے کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام بار بار اس کو فرماتے رہے مائی تو جنت مانگ لے، تیرے لیے یہی کافی، وہ نہیں صاحب دونوں پورے کرنے پڑے، آپ نے وعدہ کیا۔ جب اس بڑھیا اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تکرار ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اے موسیٰ جو وہ مانگ رہی ہے اس کو دیتے کیوں نہیں ہو؟ وہ کچھ سمجھ کے مانگ رہی ہے، آخر کچھ سمجھ کے مانگ رہی ہے، وہ جانتی ہے کہ آپ کلیم اللہ ہے، اللہ کی نبی ہے، تو آپ اس کو مایوس کیوں کرتے ہیں، اس کا سوال کیوں نہیں پورا کرتے؟ موسیٰ تمہارے تو ہونٹ ہلنے ہیں، تم نے تو دعا کرنی ہے، دینے والا تو میں ہوں، دیتے کیوں نہیں؟ دے دو نا۔ تو جب اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے دونوں چیزیں اس کو عطا فرما دی، تو حضور فرماتے ہیں کتنا فرق ہے اس عرابی کے مانگنے میں اور اس بڑھیا کے مانگنے میں جس نے موسیٰ علیہ السلام سے مانگا تھا۔ گویا حضور نے اس عرابی کا قصور ہمت بیان کیا کہ اس نے دعویٰ کتنا کیا تھا، شور کتنا دکھایا تھا، اور مانگا کیا، اور پھر اس نے یہ خیال نہیں کیا کہ میں کس سے مانگ رہا ہوں، جب اتنی بڑی بارگاہ سے مانگ رہا تھا، اللہ کے حبیب سے مانگ رہا تھا، اللہ کی نعمتوں کے قاسم سے مانگ رہا تھا، تو اس کو کچھ مانگنا چاہیے تھا، مانگا کیا صرف ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مانگنے کا بھی ڈھنگ کسی کسی کو آتا ہے، واقعی کسی کسی کو۔ حضور کے صحابہ نے مانگا اور ایسا کچھ مانگا جیسا کہ حق ہے مانگ۔ میں نے پہلی تقریروں میں آپ کو بہت سے واقعات سنائے ہیں، آپ کہیں گے بار بار وہی واقعہ سناتا ہے، ایک بات اور عرض کرو میرے بزرگوں اور دوستوں، سلطان الاولیاء فانی فی اللہ باقی باللہ حضرت خواجہ محمد عبد الباقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ربانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ، بولو سارے، خواجہ باقی باللہ، دہلی میں آپ کا مزار شریف۔ آپ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز محمد عشاء کی نماز ہو چکی ہے، لنگر تقسیم ہو گیا، لنگر مغرب اور عشاء کے درمیان تقسیم ہوتا تھا، لوگوں نے کھانا کھا لیا، عشاء کی نماز ہو گئی، چلے گئے لوگ اپنے اپنے گھر۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ کے چند مرید پیدل سفر کرتے ہوئے دہلی آئے
اور بازار سے گزرے. ایک نان بائی تھا. پہلے زمانے میں جو ہوٹل ہوتے تھے نا, جہاں روٹی اور کھانا ملتا تھا, تو ہوٹل کی کھانے کی دکان کو لوگ کہتے تھے نان بائی کی دکان. جو کھانا بیچتے تھے نا ان کو کیا کہتے تھے؟ نان بائی. آج کل تو زمانہ ترقی کر گیا ہے نا, ہوٹل تو تھے ہی, اب تو کئی بن گئے, کیفے فلاں کیفے فلاں, اور انہوں نے کیفے لکھنے کا بھی نہیں ماننا ہو, یہ نہ لکھنے کیفے فلاں کیفے فلاں, تو نام ہی بدل گئے. تو وہ ایک ہوٹل والا تھا, نان بائی تھا, اس نے دیکھا کہ یہ چند آدمی جا رہے ہیں تو ان کی شکلیں, صورتیں, رنگ ڈھنگ, لباس یہ بتا رہا تھا کہ حضرت خواجہ صاحب کے مرید. جو کامل پیر ہوتا ہے وہ اپنے مریدوں پر ایک رنگ چڑھاتا ہے, ایک نمونہ قائم کرتا ہے کہ جدھر سے اس کے مرید گزرتی ہیں دیکھنے والے کہتے ہیں یہ فلاں حضرت صاحب کے مرید ہیں. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی پیر کو دیکھنا ہو کامل ہے یا ناقص ہے تو اس کے مریدوں کو دیکھنا. اگر مریدوں پر شریعت و سنت کا غلبہ ہو, ان کے چہروں میں نورانیت ہو, روحانیت ہو, تقویٰ ہو, پرہیزگاری ہو, شرافت ہو, دیانت ہو, امانت ہو, صداقت ہو, تو سمجھ لو کہ جس پیر کے یہ مرید ہیں وہ کامل ہے. اور اگر مریدوں کے اوپر کوئی رنگ نہ ہو تو سمجھ لو کہ پیر کامل نہیں. کامل پیر جو ہوتا ہے وہ علاج کرتا ہے اور وہ اصلاح کرتا, اور اصلاح کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا. دیکھو نا, کوئی مریض ہو تو وہ حکیم کے پاس جائے تو اس کو حکیم کی ہدایات پر عمل کرنا پڑے گا, ورنہ اس کو صحت حاصل نہیں ہو. پیر کہے گا دیکھ بھائی پکوڑے نہ کھانا, تیل کی چیزیں نہ کھانا, چکنی چیزیں نہ کھانا, فلاں چیز نہ کھانا, اور یہ دوائی صبح کھانا, یہ کھانے کے بعد کھانا, یہ پچھلے پیر کھانا, یہ رات کو سوتے وقت کھانا. کچھ کرنے کا اور کچھ نہ کرنے کا حکم دے گا, کچھ پرہیز پر بتائے گا اور کچھ استعمال کی چیزیں بتائے گا. تو صحت اسی کو ہوگی جو حکیم کی ہدایات پر عمل کرے, اور جس کو عمل نہیں کرے اس کو صحت حاصل نہیں. تو یہ پیر جو ہوتی ہے یہ روحانی طبیب ہوتی ہے. جس طرح جسمانی حکیم جسم کی اصلاح کرتا ہے, یہ قلب کی اصلاح کرتے ہیں. جو قلبی بیماریاں ہوتی ہیں ان سے بچا کر قلب کو پاک اور صاف کرتے ہیں. تو یہ بھی ہدایتیں دیتی کہ غیر محرم عورتوں کی طرف نہ دیکھنا, جھوٹ نہ بولنا, غیبت نہ کرنا, حرام نہ کھانا, جوا نہ کھیلنا, گالیاں نہ بکنا, یہ پرہیز کرنا, اور باقاعدہ نماز پڑھنا, ذکر اذکار کرنا, تلاوت کرنا, درود شریف پڑھنا, یہ کرنے کی چیزیں ہیں. تو جو ان کی ہدایات پر عمل کرتا ہے اس کو تقویٰ و پرہیزگاری کی دولت نصیب ہوتی ہے. اور آج کل ہمارا یہ حال ہے, اگر کسی پیر کے پاس جائے اور وہ پیر کہے کہ بھائی نماز باقاعدہ پڑھا کرو, داڑھی رکھو, شریعت و سنت پر عمل کرو, تو ہم کہتے ہیں یار کم تو ہونا نہیں, دوبارہ اس پیر کے پاس جاتے ہی نہیں. اور اگر کسی پیر کے پاس جائیں اور وہ سگریٹ کی ڈبی نکال کے کہے لیجئے صاحب سگریٹ پیجئے, تو جو جاتا ہے وہ سگریٹ پیتا ہے, ادھر سے چاہ آ جاتی ہے, یہ آ جاتا ہے, وہ آ کہنا اے پیر صحیح مانے پیر ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ نفس کی خواہشات کے مطابق ہو. بات دور چلی جائے گی. میرے بزرگوں اور دوستوں میں کیا عرض کر رہا تھا, کامل پیر جو ہوتا ہے وہ اصلاح کرتا ہے, اور وہ ایک رنگ اور ایک ڈھنگ, ایک نمونہ قائم کرتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے
کہ یہ فلاں رنگ ساز کے رنگے ہوئے ہیں، فلاں کاریگر کے اور فلاں کامل کے ہدایت یافتہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جب وہ گزرے تو نان بھائی نے دیکھا کہ یہ حضرت صاحب کے مرید ہے، کیونکہ رنگ سے پتہ چل جاتا ہے۔ اس نے یہ خیال کیا کہ رات کافی گزر چکی ہے اور یہ سفر کر کے آئے ہیں دور سے، تھکے ہوئے ہیں، بھوکے بھی ضرور ہوں گے، کھانا بھی انہوں نے کھانا ہوگا، تو پتہ نہیں کہ لنگر میں اس وقت کھانا موجود ہو یا نہ ہو۔ اگر کھانا موجود نہ ہوا تو حضرت صاحب کو کھانا تیار کرنا پڑے گا، تو تکلیف ہوگی، رات کافی گزر گئی۔ اور اگر کھانا تیار نہ ہوا اور یہ بھوکے سو گئے تو ان کو تکلیف ہوگی، سفر کر کے آئے ہیں، تو یہ موقع ہے خدمت کرنے کا۔ اس نان بھائی نے بغیر آرڈر کے، بغیر کہنے کے اپنے نوکروں کو حکم دیا جتنا کھانا ہے گرم کرو اور برتنوں میں ڈالو۔ سالن گرم کر لیا گیا، چاول وغیرہ جو کچھ تھا سب گرم کیے، روٹیاں گرم کی، جو کچھ تھا وہ برتنوں میں ڈال کر لے گیا۔ ادھر وہ مرید بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت صاحب بھی بیٹھے ہوئے خیال فرما رہے تھے کہ لنگر میں تو کھانا بچا نہیں، یہ دور سے آئے اور بھوک ان کو ضرور لگی ہوگی، تو یہ مرید جو ہوتے ہیں یہ روحانی اولاد ہوتی ہے۔ کامل شیخ ان کو اپنے جگر کے ٹکڑے سمجھتا ہے، جسمانی اولاد سے بھی زیادہ پیارا سمجھتا ہے۔ تو حضرت صاحب کو خیال تھا کہ یہ بھوکے سوئیں گے تو نیند مجھے بھی نہیں آئے گی، تو ابھی آپ اس خیال میں تھے کہ وہ نان بھائی آ گئے، بغیر کہنے کے، بغیر آرڈر دینے کے آگے سلام کر کے کہنے لگا، حضرت جی میں نے دیکھا کہ یہ میرے پیر بھائی آئے ہیں، حضرت کے ملنے والے آئے ہیں، اور انہوں نے کھانا ضرور کھانا ہوگا، تو یہ کھانا اس وقت موجود تھا، میں لے آیا ہوں، اس کو قبول فرمائیے اور ان کو کھلا دیجیے۔ بڑی خوشی سے، خلوص سے، عقیدت سے وہ کھانا پیش کیا۔ حضرت صاحب بڑے خوش ہوئے کیونکہ اس کو کہا بھی نہیں ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ جب کسی نے کہا نہیں تو پیسے بھی نہیں ملنے، تو خلوص سے لے کر آیا۔ حضرت کو بڑی خوشی ہوئی، دسترخوان بچ گیا تو مریدوں نے کھانا کھایا، ان کی جان میں جان آئی۔ حضرت صاحب کو بھی بڑی خوشی ہے اور نان بھائی بھی بڑا خوش کہ شکر ہے آج خدمت کا موقع مل گیا۔ جس وقت نان بھائی بیٹھا ہوا تھا اس کے دل میں خلوص، اس کے دل میں خوشی اور مسرت کہ آج شکر ہے خدمت کا موقع ملا۔ ادھر حضرت صاحب کو بھی بڑی خوشی ہوئی تھی، بس جوش میں آ گئے۔ وقت ہوتا ہے جب اللہ کے ولی پر آ جاتا ہے۔ موج میں جب آ گئے قطرے سے دریا کر دیا، موج میں جب آ گئے قطرے سے دریا کر دیا، ارے پڑ گئی جس پر نظر بندے سے مولا کر دیا۔ حضرت صاحب موج میں آ گئے، فرمایا نان بھائی تو نے آج ہمیں خوش کیا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں حضور نہیں دے سکتے، یہ تو حضور کے غلاموں کے غلام تھے، وہ حضور کے بچڑے ہیں، حضور کی امت کے ولی ہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، مگر قربان چاہیے اس نان بھائی کے مانگنے کے، مانگنے کا ڈھنگ سب کو نہیں آتا۔ کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا حضرت جی شاہی بازار میں ایک دکان ہی دلوا دو، کام مگر اچھا چل جائے گا، دکان مانگ لیتے یا کچھ اور مانگ لیتے۔ دیکھو نان بھائی نے کیا مانگا۔ جب حضرت صاحب نے فرمایا مانگو کیا مانگتی ہو،
تو نان بھائی نے کہا حضرت پھر جو مانگوں گا دینا پڑے گا. فرمایا دیں گے دیں گے. تجھے یوں ہی نہیں کہا، جب کہا ہے مانگو کیا مانگتے ہو تو یوں ہی تو نہیں کہا دیں گے. اس نے کہا حضرت جی اگر یہ بات ہے تو پھر مجھے بھی اپنے جیسا بنا دیجیے، مجھے بھی باقی بلّا ہی بنا دیجیے. آپ نے فرمایا ہم نے تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ دیں گے، انکار نہیں، دینے کے لیے تیار ہے، مگر چیز تم نے بڑی مانگی ہے. برتن ہے چھوٹا، چیز ہے بڑی، پھٹ جائے گا، برداشت نہیں کر سکے گا، کچھ اور مانگ لے. باقی بلّا نے جو برسوں میں حاصل کیا ہے تو منٹوں میں حاصل کرنا چاہتا ہے، برداشت نہیں کر سکے گا. میں تو دینے کے لیے تیار ہوں مگر تو تحمل نہیں کر سکے گا، کچھ اور مانگ لے. اس نے کہا حضرت آپ نے وعدہ کیا ہے کہ جو مانگو گے ملے گا، بس میں تو پھر یہی مانگتا ہوں. رہا یہ کہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا تو سنیے کہ یہ تو مانا کہ سہ سکتا نہیں تاب جمال، یہ تو مانا کہ سہ سکتا نہیں تاب جمال. رخ سے گھونگھٹ کو اٹھا آگے میری تقدیر ہے، رخ سے گھونگھٹ میں برداشت نہیں کر سکوں گا تو نہ صحیح، آپ اپنا کام کر دیجئے، میرے ساتھ جو ہوتا ہے ہونے دیجئے. میں تو یہی مانگتا ہوں کہ مجھے بھی باقی بلّا ہی بنا دیں. فرمایا اچھا پھر تیری مرضی، آ جا. آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر حجرے میں لے گئے اور حجرے میں لے جا کر سامنے بٹھا کے توجہ ڈالی. کون سی توجہ؟ اتحادی توجہ ڈالی. اب یہ اتحادی توجہ کیا ہوتی ہے؟ لفظی معنی تو آتے ہیں لیکن اس کی کیفیت اور حقیقت وہ بیان نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ وہ بات ہے جو لفظوں میں نہیں آ سکتی. یہ ایک حال ہے اور نہیں سمجھائی جا سکتی. توجہ ڈالی. شاہ عبد العظیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں ایسی توجہ اتحادی ڈالی کہ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کا ہاتھ پکڑ کے باہر لائے تو وہ مرید جنہوں نے کھانا کھایا تھا وہ کہتے ہیں ہم تمیز نہیں کر سکتے تھے کہ باقی بلّا کون ہے اور نان بھائی کون. حضرت نے اس کے ظاہر کو بھی اپنے جیسا بنا دیا، اس کی شکل صورت بال داڑھی نقش نقوش سب حضرت صاحب جیسے. باطن کے ساتھ ساتھ ظاہر بھی بالکل حضرت صاحب جیسا ہو گیا. بس تھوڑا سا فرق تھا کہ حضرت ہوش میں تھے اور وہ مدہوش تھے. ایک دم جو چڑھا گیا، حضرت تو ابھی ہو چکے تھے، وہ ایک دم جو چڑھا گیا. فکر فردا ہے نہ مستوں کو خیال دوش ہے، فکر فردا ہے نہ مستوں کو خیال دوش ہے. ساقیے کوثر کے جام پی پی کے دل مدہوش ہے. باتائے جام نبی پی پی کے دل مدہوش ہے. آپ ہوش میں تھے، وہ ذرا مدہوش تھے. اللہ اکبر. ایسا مدہوش ہوا کہ پھر ہوش میں نہیں آیا. 3 دن کے بعد اس کا وصال ہو. 3 دن کے بعد اس کا وصال ہو گیا. اگرچہ اس کا وصال ہو گیا
حضرت نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ تو برداشت نہیں کر سکے گا، مگر بتانا یہ ہے کہ ایک تو اس کے مانگنے کے قربان جائیے اور دوسرا دینے والے کے بھی قربان جائیے. معلوم ہوا یہ دے سکتی اللہ والے دے سکتے ہیں، مگر دیتے اس کو ہیں جو اہل ہو. خیر، یہ بات کہاں سے چلی تھی؟ پیغمبر سے بڑھ کر مانگنے کا سلیقہ کس کو ہو سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کے واسطے بہت بڑی چیز مانگی. کیا مانگا؟ دنیا اور آخرت کی بھلائی. یہ بات یاد رکھ. بولو، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے واسطے اللہ سے کیا مانگا تھا؟ دنیا اور آخرت کی بھلائی. سنو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عذابی یصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون الذین یتبعون الرسول النبی الأمی. اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اپنے عذاب اور اپنی رحمت کا قانون بیان فرمایا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے اس سوال کا جواب دیا. سنو، پہلے اللہ نے اپنے عذاب اور اپنی رحمت کا قانون بیان فرمایا. کیا؟ قال عذابی، فرمایا اے موسیٰ جو میرا عذاب ہے نا، عذاب اصیب بہ من اشاء، وہ میں اس کو پہنچاتا ہوں جس کو میں چاہوں. میرا عذاب سب کو نہیں پہنچتا، جس کو میں چاہوں اس کو پہنچتا ہے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور رحمت میری ہر شے کو گھیرے. اس میں اللہ نے اپنے عذاب اور اپنی رحمت کا قانون بیان فرمایا. ذرا غور سے سن. عذاب کے متعلق کیا فرمایا؟ کہ عذاب میرا سب کو نہیں پہنچتا، اس کو پہنچتا ہے جس کو میں چاہوں. رحمت میری ہر شے کو پہنچے، ہر شے کے شامل حال. تو عذاب اور رحمت کے متعلق ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں. اللہ کا عذاب سب کو نہیں پہنچتا. کس کو پہنچتا ہے؟ جس کو اللہ چاہے. ہم لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے بعض مرتبہ خیال کرتے ہیں کہ بعض بندے ظلم کرتے، اللہ تعالی کی حدوں کو توڑتے، جان بوجھ کر نافرمانی کرتے، حرام کو اختیار کرتے ہیں، حلال کو چھوڑتے. ہم مسلسل نافرمانیاں کرتے رہتی ہے، ظلم و ستم کرتے رہتی ہے، لوگوں کو ستاتے رہتی ہیں، غریبوں کا خون پیتے رہتی ہے، مگر اللہ کا عذاب ان کو نہیں پکڑتا. تو کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ یہ لوگ اتنا ظلم کرتے ہیں، پتہ نہیں اللہ نے ان کو کیوں ڈھیل دے رکھی، اللہ ان کو کیوں نہیں پکڑتا. کبھی کبھی ہم لوگ سوچتے ہیں یا نہیں؟ تو سنو اس کا جواب کہ کیا وجہ ہے اللہ ان کو عذاب کیوں نہیں کرتا، کیوں نہیں چاہتا کہ ان کو عذاب ہو. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندے جب برائیاں کرتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، میری حدوں کو توڑتے ہیں، تو میرا عذاب حرکت میں آ جاتا ہے. میرے عذاب میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے، ایک اضطراب پیدا ہو جاتا ہے. لیکن جب میں اپنے شکر گزار، تہجد گزار،
عبادت گزار بندوں کو دیکھتا ہوں جو راتوں کو اٹھ کے میرے حضور سجدہ نیاز کرتی ہے، سجدہ ریز ہو کر توبہ کرتی ہے، استغفار کرتی ہے، بخشش مانگتی ہے، گر گڑاتی ہے، روتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب میں اپنی ان شکر گزار عبادت گزار بندوں کو دیکھتا ہوں صرفت عنہم عذابی، میں بروں سے بھی اپنا عذاب واپس پھیر لیتا۔ معلوم ہوا برائیاں کرنے والے اگر اس جہان میں عذاب الہی سے بچے ہوئے ہیں تو یہ صدقہ ہے اولیاء کرام کا، صدقہ ہے راتوں کو اٹھ کے رونے والوں کا، نمازیں پڑھنے والوں کا۔ اگر یہ نہ ہو تو جیسے ہمارے اعمال ہیں ہم اللہ کے عذاب کا شکار ہو، ہم نیست و نابود ہو جائیں، ہم مستحق کی عذاب ہو کر جو عذاب سے بچے ہوئے ہیں تو اللہ فرماتا ہے یہ صدقہ ہے میرے پیارے بندوں کا۔ جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو بروں سے بھی اپنا عذاب واپس پھیر لیتا ہوں۔ میرے دوستو، میں آپ کو انصاف کا واسطہ دے کر ایک بات پوچھتا ہوں کہ بولو اگر یہ اللہ والے نہ ہو جو راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب جو حرکت میں آ چکا ہوتا ہے وہ آ جائے یا نہیں، اور ہم اس عذاب کا شکار ہو جائیں یا نہیں، تباہ و برباد ہو جائیں یا نہیں۔ تو ہم جو بچے ہوئے ہیں تو یہ برکت ہے اولیاء اللہ کی۔ تو ذرا سوچو کہ جب ان کے وجودوں کی برکت سے اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے، وہ عذاب جس میں حرکت پیدا ہو چکی ہے، جب ان اللہ والوں کے وجودوں کی برکت سے اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے تو بولو عذاب سے بڑی کوئی بلا اور وبا نہیں ہوتی۔ اللہ کے عذاب سے بڑی کوئی بلا یا وبا ہوتی ہے؟ تو جب اولیاء اللہ کے وجودوں کی برکت سے اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے تو دوسری بلائیں کیا چیز؟ ارے دوسری بلائیں وبائیں تو سب نیچے ہیں، چھوٹی ہیں، اللہ کا عذاب تو بہت بڑا ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ ایسے ہیں کہ ان کے وجودوں کی برکت سے اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے، تو معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ دافع العذاب ہیں۔ دونوں سارے دافع اللہ اکبر، اولیاء اللہ دافع العذاب ہے، اولیاء اللہ دافع العذاب ہے۔ تو جب اولیاء اللہ دافع العذاب ہے تو حضور دافع البلائے والوبائے والقحط والمرض والالم نہیں ہے؟ حضور کی شان تو بہت بلند ہے۔ حضور کے بچوں، حضور کے غلاموں، حضور کی امت کے ولیوں کی برکت سے بلائیں وبائیں آفتیں ٹل جاتی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ والے جو راتوں کو اٹھتے ہیں نا، ان کی بڑی برکت، یہ راتوں کو اٹھتے، ہمیں نہیں پتا، ہم تو سوئے ہوئے ہوتے، اللہ والے اٹھتے ہیں، اللہ خود ان کی شان میں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم، رحمان کے بندے جو ہیں وہ رات گزار دیتے ہیں اپنے رب کے واسطے۔ کیا کرتے ہیں؟ سجدم و قیاما، سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، ساری ساری رات نمازیں پڑھتے ہیں، کبھی قیام میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں ہے۔ چنانچہ میں نے بہت سے اولیاء اللہ کے حالات میں پڑھا کہ انہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ نعرہ رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 46 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ یہ ہے ہمارے امام اعظم، اور دوسرے ہیں ہمارے غوث اعظم
غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. اور غوث اعظم فرماتے ہیں ان 40 سالوں میں 15 سال میں نے اس طرح گزارے کہ عشاء اور فجر کے درمیان ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر میں پورا قرآن ختم کرتا ہوں. ایک دو راتیں نہیں، ایک دو مہینے نہیں، ایک دو برس نہیں، 15 سال روز. فرماتے عشاء کی نماز پڑھ کے میں اپنے حجرے میں جاتا تھا، دیوار کے ساتھ ایک لکڑی گاڑ رکھی تھی، اس کو پکڑ لیتا تھا دائیں ہاتھ سے، اور دایاں پیر زمین پر رکھ کے بایاں اٹھا لیتا تھا اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا. ایک ٹانگ پر کھڑا ہوا قرآن پڑھتا، الحمد سے شروع کرتا اور اٹھایا ہوا بایاں پیر زمین پر اس وقت رکھتا جب والناس پر پہنچ جاتا. 15 سال اس طرح گزرا. اور فرماتے ہیں دن کو روز روزہ، دن کو روزہ، رات کو ساری رات اس طرح ہوا. حالانکہ آپ مادر ذات ولی اللہ، پیدائشی ولی اللہ، پھر بھی اتنی عبادت کی. یاد رکھو جب تک عبادت نہ کی جائے، محنت نہ کی جائے، ریاضت نہ کی جائے، مشقت نہ اٹھائی جائے، بات نہیں بنتی. دیکھو نا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام باعث ایجاد دعا، آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہیں. اور آپ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی، لیکن اس کے باوجود حضور نے کتنی عبادت کی ہے، کتنی ریاضت کی، کتنی محنت و مشقت کی. ام المومنین محبوبہ سید المرسلین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں حضور کا مجاہدہ عبادت اور ریاضت دیکھ کر بعض مرتبہ رو پڑتی کہ حضور اتنی محنت مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، کچھ تھوڑا سا تو آرام کیا کرے، کچھ تھوڑا سا تو کھا پی لیا کرے جو آپ کی جسمانی صحت کو قائم رکھنے کے لیے کافی ہو. تو حضور فرماتے مالی ولی دنیا، عائشہ مجھے دنیا سے کیا کہا. میرے اولو العزم پیغمبر بھائیوں نے بڑی بڑی محنتیں، ریاضتیں، عبادتیں کی ہیں. اللہ نے مجھے سب کا سردار بنایا، مجھے سب پر بلند درجہ دیا، تو میں چاہتا ہوں کہ عبادت اور ریاضت میں بھی سب پر فوقیت لے جاؤں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دیکھو بغیر مجاہدے کے بات نہیں بنتی. اس کو یوں سمجھو سونا جو ہوتا ہے نا وہ خالص سونا ہی ہوتا ہے، سونا خالص سونا ہے. لیکن اگر کوئی عورت بازار سے 10 تولے سونا منگا لے دلی اور اس میں سوراخ کر کے تو دھاگا ڈال کے گلے میں ڈال لے، تو جتنی عورتیں دیکھیں گی سب اس کو مذاق کریں گی یا نہیں. حالانکہ اس بیچاری نے سونا ہی پہنا ہوا، مگر سب مذاق کریں گے کہ دیکھو ذرا اس کو دلی گلے میں ڈالی ہے. حالانکہ اس بیچاری نے خالص سونا پہنا ہوا ہے. تو سونا خالص بھی ہو تو وہ گلے میں ڈالنے کے قابل نہیں ہوتا جب تک زیور نہ بنے. اور زیور بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سونا اپنے جسم پر تکلیف برداشت. تو پھر کیا کرتے ہیں، اس کو آگ میں جلاتے ہیں. سونے کو آگ میں رکھ کے جلایا جاتا ہے. جب وہ جلتا ہے نرم ہو جاتا. آکڑ جانے اکڑ غرور تکبر میں یہ سب کچھ نکل جاتا، نرم ہو جاتا. تو میں ختم ہو جاتی ہے، اکڑ نکل جاتی. جب تک گرم نہیں ہوتا سخت ہوتا ہے. آپ اس کو موڑو، کسی سانچے میں ڈالو تو وہ زیور نہیں بن سکتا. اور گرم کر کے گال کے پگھال کے جب پانی کی طرح ہو جاتا ہے تو پھر سانچے میں ڈالو تو سانچے کے اندر جو ڈیزائن بنا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر پھیل جاتا ہے، زیور بنا. ہے کہ نہیں؟ اور جسم سے، اس کے جسم سے پھر قلم سے اس کے پرچھے اتارتا ہے یا نہیں، چھیلتا ہے یا نہیں اس کو.
جوں جوں چھیلتا ہے اس کی چمک بڑھتی جاتی ہے، حسن و جمال میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اب زیور بن گیا، تھا پہلے بھی سونا اب بھی سونا، مگر تکلیفیں اٹھا کے اب زیور بن گیا اور کسی معبود کے حسن و جمال کی زینت بن گیا۔ اللہ والے پہلے بھی سونا ہوتے ہیں، بعد میں بھی سونا ہی رہتی ہیں، مگر محنت مشقت کرنے کے بعد یہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں اور اللہ کے حسن و جمال کا مظہر بن جاتے ہیں، زینت بن جاتی ہے، ان کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، جب تک محنت مشقت نہ کی جائے بات نہیں بنتی۔ کیا سرما جان دو نہیں؟ آنکھوں میں لگاتے ہو یا نہیں؟ لگایا کرو، آج کل یہ بھی فیشن ہو گیا ہے، لوگ سرما نہیں لگاتے۔ سرما لگانا سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سوتے وقت دونوں آنکھوں میں سرما لگاتے تھے، 3 سلائیاں ادھر لگاتے تھے، 3 ادھر لگاتے تھے۔ سرما لگانا سنت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو لگاتے تھے، لگایا کرو، کیونکہ سرما لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ تو بات کیا کر رہا تھا؟ یہ سرما جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ بولو، پتھر ہے نا، اور سرما کیا ہے؟ پتھر۔ تو آپ بازار سے پتھر لے آئیے اور پتھر کی ڈلی آنکھوں میں پھیرتے رہیے تو بجائے فائدے کے نقصان ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ اگر پتھر کی نوک کہیں لگ گئی تو آنکھ میں زخم ہو جائے گا، آنکھ دکھے گی۔ تو اسی پتھر کو پھر کھرل میں ڈال کے رگڑتے، جوں جوں رگڑے کھاتا ہے نا وہ باریک ہوتا جاتا ہے، پستا جاتا ہے، جب میٹے کی طرح ہو جاتا ہے تو ہے اب بھی پتھر، پہلے بھی پتھر تھا اب بھی پتھر ہے، لیکن رگڑے کھا کھا کے جب باریک ہو گیا، پس گیا، تو اب آنکھوں میں لگاؤ تو وہ آنکھوں کی زینت بھی بنا، آنکھوں کے حسن کا باعث بھی بنا اور نظر کی تیزی کا سبب بھی بنا۔ اسی طرح یہ اللہ والے جب اللہ کی راہ میں تکلیفیں مصیبتیں اٹھاتے ہیں تو پھر یہ سرمے کی طرح ہو جاتے ہیں، پھر لوگوں کے واسطے یہ فائدے اور نفع کا باعث بن جاتے اور ان کا وجود دنیا انسانیت میں حسن و جمال کا باعث بن۔ تو میرے بزرگوں، بغیر محنت کے کچھ نہیں بنتا۔ اور آج کل ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارا آج کل حال یہ ہے کہ کوئی ایسا پیر ملے کہ ایک دم نگاہ کر کے کتب بنا دے، نہ نماز پڑھنی پڑے، نہ تہجد پڑھنی پڑے، نہ داڑھی رکھنی پڑے، نہ کوئی اور محنت مشقت کرنی پڑے، ایک دم ہی ہم پہنچ جائیں۔ آج کل ہمارے خیالات کچھ ایسے ہیں۔ نہیں نہیں، یاد رکھو، محنت کرنی پڑے، محنت و مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ علامہ اقبال جیسے مفکر نے شعر کہا، کمال کر دیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان بننا کوئی آسان بات نہیں، شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، نفس کی خواہشات کو کچلنا پڑتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو، ارشادات کو ماننا پڑتا ہے۔ جب تک محنت مشقت نہ کی جائے، نفس کے ساتھ جہاد نہ کیا جائے، بات نہیں بنتی۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، کہاں سے بات چلی تھی کہ اللہ والے رات کو اٹھتے، عبادت کرتے، جب یہ راتوں کو اٹھتے ساری ساری رات لگے رہتے تو اللہ فرماتا ہے جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو بروں سے بھی اپنا عذاب واپس پھیرے۔ تو ان اللہ والوں کا وجود ہمارے لیے 1000 رحمتوں کا باعث ہے۔
یہ جو اللہ والے ہیں، چنانچہ ملتان میں ایک بزرگ آ گئے جو بڑے جلالی تھے، جنگلوں میں رہتے تھے، پہاڑوں میں رہتے تھے، آبادی میں نہیں رہتے تھے، اتفاق سے آ گئے ملتان میں۔ جب آئے اور رات کا شروع حصہ جب شروع ہوا، ایک ہے نا رات کا پہلا حصہ، ایک کا پچھلا حصہ، رات کا پہلا حصہ جو انہوں نے دیکھا اور نظر ماری نا شہر میں، تو برائیاں ہو رہی تھی، وہ جلال میں آ گئے، وہ اتنی برائیاں ہو رہی، یہ شہر تو اس لائق ہے کہ اس کو غرق کر دیا جائے، اور ڈیوٹی ان کی نہیں تھی، جنگلوں میں رہتے تھے، انہوں نے نگاہ بصیرت سے دیکھا کہ اس شہر میں ڈیوٹی کس ولی اللہ کی ہے، تو نگاہ کی تو وہ ولی اللہ بھی نظر آئے، تو ان کے پاس چلا گیا وہ جلالی پیر، کہنے لگا بیٹھا ہوا ہے تو دیکھ نہیں رہا ہو، اس نے کہا دیکھ رہا ہوں، تو پھر بد دعا کرنا، یہ شہر اس قابل ہے کہ اس کو چھوڑا جائے، دیکھ کتنے لوگ برائیاں کر رہے، تو دیکھ رہا ہے، یہ تو اس لائق ہے کہ ان کو غرق کر دیا جائے، ہاتھ اٹھاتا کہ یہ شہر غرق ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے۔ تو جن کی ڈیوٹی تھی انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے تو پہلی مرتبہ آیا ہے، پہلے دن آیا، تو کہاں رہتا ہے؟ انہوں نے کہا پہاڑوں میں رہتا ہے، تو میں ایک رات تک اب ایک رات تو نکال، ایک رات تو پوری یہاں نکال، پھر صبح پھر جو تو کہے گا کر دیں گے، ابھی ہوش میں آ، ذرا جوش کو چھوڑ، ذرا جمال میں آ، جلال کو چھوڑ، میں روز دیکھتا ہوں، حوصلہ کر، ذرا صبر سے کام لے، ٹھنڈا کیا اس کو ذرا۔ خیر وہ بل کھاتا ہوا بیٹھا رہا، جب آدھی رات ہوئی تو وہ پینے پلانے والے، جانتے پینے پلانے والے اور وہ گڑبڑ شڑبڑ کرنے والے سو گئے، مر گئے، یہ سونا بھی مرنا ہی ہوتا ہے، آدھی رات کے وقت وہ تو اپنا، اور اللہ والے آدھی رات انہوں نے پھر اللہ والے رات بجے تے بے دردانو، رات بجے تے بے دردانو، نیندر پیاری آوے، او درد مندانو یاد سجن دی، تے سدیاں آن جگا وے، تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، اہل درد ہوتی ہیں، اہل عشق ہوتی ہیں، ان کو اللہ کا عشق، اللہ کے حبیب کا عشق ہوتا ہے، وہ عشق، وہ محبت، وہ لگن ان کو سونے نہیں دیں گے، اٹھ بیٹھے۔ یہ اللہ والے اٹھے اور انہوں نے اٹھ کے کیے وضو اور نفلیں پڑھی، تہجد کی، نفلیں پڑھی، کھڑے ہوئے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے، کوئی حق ہو کی ضربیں لگا رہا ہے۔ وہ ملتان والا تھا نا جس کی ڈیوٹی تھی، اس نے جلالی سے کہا وہ رنگ بھی دیکھا تھا، یہ بھی دیکھ، تو وہ جو اٹھے ہوئے تھے نا اللہ والے، ان میں ایک ایک ایسا تھا کہ چاہے تو سارے ملتان کو بخشوا دے، ان میں ایک ایک ایسا تھا کہ چاہے تو سارے ملتان کو بخشوا لے، رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا اور لوگ کھڑے ہوئے اللہ اللہ کر رہے تھے۔ اس نے کہا میاں وہ منظر بھی دیکھا ہے تو یہ بھی دیکھ، وہ جو بچے ہوئے ہیں تو ان کی برکت، اگر شہر میں عذاب آئے تو پھر وہ کہتے ہیں نا گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیس جاتا ہے، تو پھر یہ بھی تو ساتھ ہی رگڑے جائیں، اور یہ تو رگڑے جا نہیں سکتے، ان کی برکت سے رگڑے جانے والے بچے ہوئے، ان کی برکت سے اللہ فرماتا جب میں اپنے شکر گزار، تہجد گزار، عبادت گزار بندوں کو دیکھتا ہوں، بروں سے بھی اپنا عذاب واپس پھیر لیتا ہوں، تو برائیاں کرنے والے اس جہان میں بچے ہوئے ہیں تو صدقہ ہے اولیاء کا، ان کے وجودوں کو غنیمت سمجھو،
یہ جو اللہ اللہ کرنے والے ہیں یہاں تو کٹھے رہتے نا رل مل کے. ایک بزرگ تھے بڑے کامل اور دوسرا تھا ایک جھوٹا. اور جھوٹے اور سچے کی بات چیت شروع ہو گئی, مناظرہ ہو گیا, گفتگو ہوئی. جھوٹا جو تھا وہ سچے کی بات نہ مانے. سچے نے کہا جب تو بات نہیں مانتا تو پھر آ مباہلہ کر. تیل گرم کرتی ہے کڑھائی کے اندر, تو بھی اس میں ہاتھ ڈال, میں بھی ڈالتا. جو سچا ہو وہ بچ جائے, جو جھوٹا ہو اس کا ہاتھ جل جائے. جھوٹا تھا تو جھوٹا بڑا تھا چلاک, ہوشیار تھا, کہنے لگا منظور ہے مگر ہاتھ ڈالیں گے دونوں باندھ کے, الگ الگ نہیں ڈالیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ڈال دوں بعد میں تو نہ ڈالے اور میرا جل جائے اور تیرا نہ جلے. اور سچے بزرگ جو تھے انہوں نے یہ بات ذرا سمجھی نہیں, توجہ نہیں کی کہ ٹھیک ہے. کڑھائی میں تیل ڈالا گیا, تیل گرم ہو گیا, ہاتھ دونوں کے رسی سے باندھ کے ڈالے گئے, کسی کا ہاتھ بھی نہ جلا. جب کسی کا ہاتھ نہ جلا تو وہ سچے بزرگ جو تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا مولا یہ کیا بات, تو جانتا ہے جھوٹا, تو اس کا ہاتھ کیوں نہیں جلا, ہاتھ کیوں نہیں جلا؟ تو اللہ نے فرمایا تیرے ہاتھ کی برکت سے, کیونکہ تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ کے ساتھ لگا ہوا ہے. تیرے ہاتھ کی برکت سے اس کا ہاتھ بچ گیا. ہاں اگر قدرت کا جلوہ دیکھنا ہے تو الگ الگ ہاتھ ڈالو, الگ الگ ہاتھ ڈالو, پھر دیکھو. اور سچے بزرگ جو تھے انہوں نے کہا دیکھو بھائی اس کا جو ہاتھ نہیں جلا تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ سچا ہے, یہ اس لیے نہیں جلا کہ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے لگا ہوا اور میرے ہاتھ کی برکت سے اس کا ہاتھ بھی بچ گیا. تو الگ الگ ڈال کے دیکھو. تو اب الگ الگ ڈالو, میں الگ ڈالتا ہوں اس کا الگ. تو جھوٹا کہنے لگا الگ تو میں نے نہیں ڈالا, الگ تو میں نہیں ڈالوں گا. تو اصل میں ان لوگوں کا جو ہے نا ہمارے اندر رہنا خلط ملط, یہ بہت بڑی برکت. اسی واسطے حکم ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو کہ شاید کوئی نیک ہو تو اس کی برکت سے سب کی قبول ہو جائے. یہ نیکوں کی برکت ہے. اسی واسطے حکم ہے کٹھے نمازیں پڑھو, جماعت کے ساتھ پڑھو, کٹھے دعائیں مانگو, کیا پتہ ہے کوئی مقبول ہو اور اس کی برکت سے سب کا کام ہو جائے. چنانچہ حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ حج کرنے گئے تو فرماتے ہیں عرفات کے میدان میں میری ذرا آنکھ لگ گئی. آنکھ بھی لگی یہ جلوہ دیکھنے کے لیے. فرماتے ہیں جب ذرا آنکھ لگ گئی تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے دو فرشتے آئے. ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا ہے؟ دوسرے فرشتے نے کہا 6 لاکھ افراد نے, 6 لاکھ نے کیا ہے. پہلے فرشتے نے پھر پوچھا کہ 6 لاکھ میں سے اللہ نے قبول کتنوں کا کیا ہے؟ دوسرے فرشتے نے کہا صرف 6 کا. 6 لاکھ میں سے صرف 6 کا قبول ہوا. پہلے فرشتے نے پھر دوسرے فرشتے سے پوچھا کہ باقی جو ہیں ان کے ساتھ اللہ نے پھر کیا سلوک کیا ہے, کیا ان کو خالی لوٹا دیا؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا ان 6 کی برکت سے 6 لاکھ کا ہی قبول ہو گیا. اور جو 6 ہیں جن کا قبول ہوا ہے ان کی برکت سے 6 لاکھ کا ہی قبول ہو گیا ہے. بولو اور وسیلہ کنوں کہتے ہیں؟ اور وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ان کی برکت سے دوسروں کے بھی کام ہو جاتے ہیں. اسی واسطے عبادت جو کرتے ہیں اس کے سیغے جمع کے ہیں. ایاک نعبد, عابد نہیں ہے, نعبد, استعین نہیں, نستعین ہے. اہدنی نہیں, اہدنا, جمع کے سیغے. ہم تیری عبادت کر, ہم تجھ سے مدد مانگیں, ہمیں سیدھے رستے پر چلا.
تو یہ جمع کے سیغے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یا اللہ مجھ اکیلے کے نہ دیکھ، جتنے تیری عبادت کرنے والے ہیں ان سب کو دیکھ، اور ان میں جو تیرا مقبول ہو اس کے طفیل میری عبادت بھی قبول کر۔ تو میاں جی اللہ والے جو ہیں ان کی برکت سے دوسروں کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، یہ جو اللہ والے ہیں دنیا میں تو مل جل کے رہتے ہیں، ان کی برکت سے گناہگار بھی بچے، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں اللہ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا اور محرموں کو الگ کر دیا۔ پر نقطے کی بات ہے، نقطہ لگ جائے تو مجرم اور ہٹ جائے تو محرم، اور داغ لگ جائے تو مجرم، ہٹ جائے تو محرم۔ نقطہ ڈال دو نیچے جی بن جائے، ہٹا دو تو ہے محرم۔ اسی واسطے کسی صوفی نے شعر کہا ہے کہ مجرم محرم اکو شکلا، دیکھنے میں تو سارے ہی انسان، مگر کون مجرم ہے کون محرم یہ تو اللہ جانے، یہ تو اندرونی معاملہ ہے۔ مجرم محرم اکو شکلا کہ میں مر چلی سہاوے، مت نکتا مجرم والا تے محرم دے سر آوے۔ محرم بنائے مجرم نہ بنائے۔ قیامت کے دن مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا، محرموں کو الگ کر دیا جائے گا۔ دنیا میں سارے ملے جلے ہیں، یہ جو مل جل کے رہنا ہے، ہمارے اندر جو نیکوں کا وجود ہے یہ ہمارے لیے صد رحمتوں کا باعث ہے۔ محلے میں کوئی نیک آدمی رہتا ہو تو اس کے وجود کو غنیمت سمجھا۔ آج کل ہمارے حالات عجیب آ گئے، کہتے ہیں یار ساڈے محلے کو ملا آ گیا انہوں کڈنا چاہیے، ہر ویلے حق ہو کرتا رہنا، سمجھ نہیں دینا۔ ہمارا معاملہ الٹ ہو گیا۔ اور میاں شکر کیا کرو، اگر کسی گھر میں ذکر ہوتا ہو، فکر ہوتا ہو، حضور کا ذکر ہوتا ہو، درود شریف کا ورد ہوتا ہو تو غنیمت سمجھا کرو۔ اللہ والوں کا وجود بے شمار رحمتوں کا باعث۔ جب اولیاء اللہ کی یہ شان ہے تو سید الانبیاء حبیب کبریا رحمت للعالمین رؤوف الرحیم صاحب خلق عظیم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کتنی رحمتوں کا باعث ہو۔ لو آؤ قرآن پڑھو۔ مکے کے کافروں نے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ ستایا، دکھ دیے، پتھر مارے، آپ کے راستے میں کانٹے ڈالے، آپ پر نجاست راکھ ڈالی، طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی، تو اللہ کے عذاب نے ان کو کوئی نہ پکڑا۔ ان کے حوصلے اور بلند ہوئے، بھئی ہم نے اس نبی کو اتنا ستایا ہے تو ہمارا تو کچھ بھی نہیں بگڑا، کیا بگاڑ لیا اس نبی نے ہمارا، اور کیا بگاڑ لیا اس نبی کے خدا نے ہمارا؟ ان کے حوصلے اور بڑھے تو ان کی شرارتوں میں اور اضافے ہو، زیادہ اذیتیں پہنچانے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے صحابہ کرام سے کہنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں ہم تمہارے نبی کو اتنا ستاتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، تو تمہارا خدا تمہارے نبی کی حمایت کیوں نہیں کرتا، اور تمہارا خدا تمہارے نبی کو دشمنوں سے بچاتا کیوں نہیں؟ چنانچہ وہ کیا کہتے تھے، حفیظ جلندری نے اپنے انداز میں بیان کیا، کوئی کہتا تھا تم پر سے بلا کیوں ہٹ نہیں جاتی،
ہمارے غرق ہونے کو زمین کیوں پھٹ نہیں جاتی. کوئی کہتا تھا میں ایسے خدا سے ڈر نہیں سکتا کہ جو اپنے پیغمبر کی حفاظت کر نہیں سکتا. اے نبی اگر تو سچا ہے تیرا خدا تیری حفاظت کیوں نہیں کرتا, تیری حمایت کیوں نہیں کرتا, تیرے دشمنوں کا بیڑا غرق کیوں نہیں کرتا. اس طرح کی باتیں کرتے آج کل بھی لوگ کرتے. اگر نبی حاضر ناظر ہے تو کدھر ہے, یوں کیوں نہیں ہوتا, یوں کیوں نہیں ہوتا, یوں کیوں نہیں. وہ بھی کہتے اگر تو سچا نبی ہے تو تیرا خدا تیری مدد کیوں نہیں کرتا, یہ کیوں نہیں ہوتا ہے نا. تو انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں تمہارا خدا تمہارے نبی کی حفاظت کیوں نہیں کرتا, ہم اس کو پتھر مارتے ہوئے ہمارے پتھروں سے بچاتا کیوں, اتنی اذیتیں تکلیفیں اس کو پہنچاتے ہیں, تو تمہارا خدا تمہارے نبی کو کیوں نہیں بچاتا. تو پھر وہ کہتے ہیں ہم ایسے خدا سے نہیں ڈر سکتے جو اپنے نبی کو نہیں بچا سکتا, اپنے نبی کی دشمنوں سے حفاظت نہیں کر سکتے. تو مسلمان جواب دیتے کہ ہمارے نبی رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں, وہ بد دعائیں نہیں دیتے کیونکہ وہ سراپا رحمت. تو کافر کہتے اچھا تمہارے نبی رحمت ہیں وہ بد دعائیں نہیں کرتے, تو چلو ہم خود بد دعا کریں. ایسے پچھلی مرتبہ جب حیدرآباد آیا تو رات کو گیا نا بس پر بیٹھ کر, راستے میں کچھ ہوا وغیرہ ایسا لگی کہ وہ نزلہ زکام ہو گیا, ابھی تک نہیں ٹھیک ہوا. حالانکہ دوائی بھی ساتھ لایا ہوں, پینے کی دوائی ہے ہمدرد کی صدوری. تو میں نے کہا میں سٹیج پر بیٹھ کے اگر پیتی نا گھونٹ بھرا تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں میں بھی سب پی رہا بڑا نازک ہے. میں کیا سٹیج پہ نہیں پی رہی ہے تو ہمدرد کی دوا وہ صدوری ہے, اس کا نام نزلے زکام سے. ہاں ساتھی نے کہ دودھ پی لو, میں کہا نہیں اچھے نہیں پینی, پینے پلانے والے کچھ اور لینا سمجھ لیں. خیر دوسری پڑھ لو ایک مرتبہ یا رسول اللہ. کافروں نے کہا اگر تمہارے نبی رحمت بن کر آئے ہیں بد دعائیں نہیں کرتے تو چلو ہم اپنے لیے خود بد دعا کرتے. وہ قرآن پڑھ کے دیکھو کافروں نے خود اپنے لیے بد دعا کی. دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ اللہ کو چیلنج کیا, اللہ کو دعوت دی عذاب کرنے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ کافروں نے کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. اللہم کافروں نے کہا اے اللہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک, اگر یہ رسول اور جو کچھ یہ رسول اپنے ساتھ لے کر آیا ہے وہ تیری طرف سے حق اور سچ ہے تو جاؤ ہم نہیں مان, ہم اس حق اور سچ کو نہیں مان. تو اے مولا تو ہم پر پتھروں کا میہ برسا دے. اور اگر تو پتھروں کا میہ نہیں برساتا کہ جب پتھروں کی برسات ہوئی تو ساتھ کوئی پتھر کسی نیک بے گناہ کو نہ لگ جائے تو ویتنا بعذاب علیم, پھر ہم پر کوئی اور ہی دردناک قسم کا عذاب لے آؤ. لو خدا تعالیٰ کو انہوں نے چیلنج کیا کہ اگر یہ نبی سچا ہے اور جو کچھ یہ لے کر آیا وہ بھی حق اور سچ ہے تو پھر کر دے ہم پر آیا, ہم اس کو حق سچ نہیں مان. دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ انہوں نے کہا کر لے جو کرنا ہے, مولا کر لے جو کرنا ہے, نہیں مان.
چاہے ہم پر پتھروں کا میہ برسا دے، چاہے کوئی اور ہی دردناک قسم کا عذاب نازل کر دے، کوئی اندر بیماری ڈال دے، جو مرضی تیری کر لے جو کرتا ہے ہم نہیں مان۔ دونوں چیلنج ہے یا نہیں؟ خدا کو ایک قسم کی دعوت ہے کہ کر لے جو کرنا، نہیں مان۔ جب انہوں نے خود اللہ کو چیلنج کیا، دعوت دی، دعا کی، پھر بھی عذاب نہ آئے، اللہ نے پھر بھی نہ پکڑا، تو مسلمان بھی سوچنے لگے، خیال کرنے لگے کہ آخر بات کیا ہے۔ ان لوگوں کی زیادتیاں حد سے بڑھتی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ اب خدا کو بھی چیلنج کرنے لگ گئے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیل دے رکھی، اللہ ان کو نہیں پکڑتا، تو وجہ کیا ہے؟ تو اللہ نے آیت اتار کے اس کی وجہ بیان کی۔ سنو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے میرے معبود، اللہ ان کافروں کو عذاب اس لیے نہیں کرتا کہ میرے محبوب تو بھی ان میں تشریف فرما ہے۔ نعرہ تکبیر، میرے حبیب، اگر یہ کافر مستحق عذاب ہو کر عذاب سے بچے ہوئے ہیں تو یہ صدقہ ہے تیری ذات گرامی۔ وَأَنْتَ فِي، محبوب تو بھی ان میں ہے، جب میں دیکھتا ہوں نا تو تو بھی مجھے نظر آتا ہے، یہ بھی نظر آتے ہیں مگر ان کے اندر تو بھی نظر آتا ہے، تو جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو ان پر بھی عذاب نہیں کرتا۔ یہ جو مستحق عذاب ہو کر عذاب سے بچے ہوئے ہیں تو یہ صدقہ ہے تیری ذات گرامی کا۔ ذرا سوچو خدا کے لیے، اور جن کا وجود کافروں کے لیے دافع العذاب ہے، وہ مومنوں پر تو رؤوف الرحیم، کیا ان کی ذات گرامی مومنوں کے لیے دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوبہ، عذاب تو ان کو کر دوں مگر جب دیکھتا ہوں تو زمین پر تیری ذات بھی نظر آتی ہے۔ اسی واسطے تو دیکھو، اگر حضور چاہتے تو اللہ اپنے حبیب کو عرش پر رکھتا، حضور چاہتے تو اللہ اپنے حبیب کو جنت الفردوس میں رکھتا، لیکن حبیب نے کہا یا اللہ مجھے یہی رہنے دے، کیونکہ میری ذات کی برکت سے لوگ عذاب سے بچے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو گئے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں نے اٹھا لے، میں نہیں یہ نج رہنا چاہوں گا۔ ان قوموں نے، میری اس قوم نے شرک کیا ہے، مجھے تیرا بیٹا ٹھہرایا ہے، تجھے اذیت پہنچائی ہے، تو میں ان کے اندر نہیں رہنا چاہتا، مجھے اٹھا لے۔ تو اللہ نے اٹھا لی، لیکن نبی کریم نے کہا یا اللہ مجھے نہ اٹھا، میرا روضہ زمین پر ہی رہنے دے، تاکہ میری برکت سے امت پر قیامت تک رحمتیں برکتیں نازل ہو۔ حضور تشریف فرما ہے، اللہ دیکھتا ہے تو سبز گنبد بھی نظر آتا ہے، اور اس گنبد والے کی برکت سے دوسرے بھی بچے ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام قوم سے ناراض ہو گئے، ناراض ہو کر آسمانوں پر چلے گئے۔ نبی کریم اپنے غلاموں سے ناراض نہیں، فرمایا میرے مولا میرا روضہ زمین پر ہی رہے، تاکہ امت قیامت تک آتی رہے، زیارت کرتی رہے، اور میرے روضے کی برکت سے رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ کہنے لگا تمہارے نبی زمین پر، ہمارے نبی آسمان پر، تو تمہارے نبی نیچے، ہمارے نبی اونچے، تو جو اونچا ہے اس کا درجہ بھی اونچا۔ یہ پادری نے کہا کسے وہ گفت کئی ساز مصطفیٰ اولاس کہ این بزیر زمین دفن و آباؤ جے سماس۔ کسی نے شاہ عبدالعزیز صاحب سے کہا، پادری نے، عیسائی نے، کہ شاہ صاحب تمہارے نبی زمین میں، ہمارے نبی آسمانوں میں، تو تمہارے نبی نیچے، ہمارے نبی اونچے، تو جو اونچا ہے وہ پھر اونچا ہی۔
शाह साहब ने तो अभी जवाब नहीं दिया था, एक देहाती आदमी बैठा हुआ था, कहने लगा हजरत जी मैं जवाब दूं इसको। फरमाया तो वो दौड़ा गया, साथ ही उसका घर था, घर से एक तराजू ले आया और एक छटांग का बट्टा और एक सेर का बट्टा ले। एक तरफ छटांग डाल दी, एक तरफ सेर। जब तराजू ऊपर उठाया तो छटांग वाला बल्ला ऊपर चढ़ गया। उसने कहा तुम्हारे नबी का दर्जा हल्का था वो ऊपर चढ़ गया, हमारे नबी का भारी था वो नीचे है। तो पादरी तू कहता हमारे नबी का दर्जा ऊंचा था, तो ये देख हमारे नबी का दर्जा भारी वो नीचे रहे, तुम्हारे नबी का दर्जा हल्का वो ऊपर चढ़ गए। ये तो खैर देहाती का जवाब था। हम किसी नबी का भी दर्जा हल्का नहीं मानते, सब नबियों के दर्जे भारे, लेकिन हमारे नबी पाक तो सैयदुल अंबिया हबीब। लेकिन शाह साहब ने जो जवाब दिया वो सुनो। शाह साहब फरमाते हैं गुफ्त मस्के ही हुज्जत कभी ना बाशद। शाह अब्दुल अजीज साहब फरमाते हैं मैंने उससे कहा कि तेरी ये हुज्जत और तेरी ये दलील कभी नहीं, वो गुफ्त मस्के ही हुज्जत कभी न बाशद। हुबाब पर सरे आब गोहर तहे दरिया। हुबाब पर सरे आब गोहर तहे दरिया। शाह साहब फरमाते मैंने उसको कहा कि पानी का बुलबुला पानी के ऊपर होता है, मोती नीचे होता है। मोती पानी की तह में होता है, नीचे होता है, और बुलबुला ऊपर होता है। और ये मोती जो होते हैं ना, मोती समुद्र से मोती नहीं निकलते दरिया से, ये कहाँ होते हैं? बोलो नीचे जमीन के साथ में। मैंने देखा एक मरतबा इनको निकालते हुए, आपने भी देखा होगा। इत्तेफाक से टीवी पर ये दिखा रहे थे, तो वो मैं ऐसी चीजें तो नहीं देखता, एक अजीज के यहां बैठा हुआ था तो वो दिखा रहे थे कि पानी के अंदर मोती कैसे निकालते। तो वो बड़ा अजीब मंजर कि वो पानी के अंदर जो जाता है आदमी, उसने पता नहीं क्या पहना हुआ था, उस पर पानी असर ही नहीं करता था, मछली की तरह फिर रहा, और नीचे चला गया बिल्कुल। तो नीचे मोती पड़े हुए वो उठा रहे। बड़ा उस वक्त दिल करता था कि दो चार हमें भी दे दे। देख ही रहे जो भर रहे थे टोकरी। तो मोती नीचे होता है, ये आपकी रूह को खुश करने के लिए। मोती नीचे होता है और बुलबुला ऊपर होता है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। असल बात ये कि हमारे नबी हमारे लिए रऊफुर रहीम, मोमिनों के लिए तो रऊफुर रहीम, और सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन, सारे आलमीन के लिए रहमत, और बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। हुजूर काफिरों के लिए भी रहमत। काफिरों के लिए रहमत किस तरह है कि हुजूर की जात की बदौलत इस दुनिया में भी काफिर अज़ाब इलाही से बचे। काफिरों पर जो अजाब नहीं आता, ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं, हुकूमतें कर रहे, ऐश कर रहे, दुनिया के मजे लूट रहे, तो ये अल्लाह के वो अल्लाह के दुश्मन मुस्तहिक की अजाब है। मगर वो जो बचे हुए हैं तो ये सदका रहमतुल लिल आलमीन का कि काफिरों पर इस दुनिया में अजाब नहीं आता। लेकिन याद रखो, यहां भी बाद लोग गलतफहमी में मुब्तला हो जाते हैं। काफिर भी कुछ नेकियां करते हैं, करते हैं। किसी मुसलमान के साथ भलाई कर दी, किसी जानवर को पानी पिला दिया। हिंदू इस किस्म के काम बड़े करते, घोड़ों पे पानी पिलाने का इंतजाम कर दिया, चिड़ियों को चोक डाल दी, बर्तनों में पानी डाल के रख दिया, परिंदे वरिंदे पी लेते हैं। इस तरह किसी गरीब को कुछ दे दिया, इस तरह की वो नेकियां करते हैं। कोई अस्पताल बना दिया, कुछ और। काफिर नेकियां भी करता है, बुराइयां भी करता है। मुसलमान नेकियां भी करता है, बुराइयां भी करता है। तो सुनो, काफिर जो नेकी करता है उसका बदला अल्लाह उसको दुनिया में दे देता है, तंदुरुस्ती की सूरत में, ऐश की सूरत में, माल और दौलत की सूरत में। तो फानी ऐश, तंदुरुस्ती और ऐश, माल दौलत दुनिया में अल्लाह उनको दे दे। जो वो नेकियां करते हैं, नेकियों का बदला उनको दुनिया में मिल जाता है, आखिरत में उनके लिए अजाब ही अजाब।
جو انہوں نے نیکیاں کی ان نیکیوں کا بدلہ دنیا میں مل گیا، اور جو کفر کرتی ہیں اس کفر کا عذاب ان کو آخرت میں ہوگا۔ اس کے برخلاف مسلمان جو گناہ کرتا ہے تو جن پر اللہ مہربان ہوتا ہے ان کو ان گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ غریب کر دیا، بیمار کر دیا، کسی اور مصیبت میں ڈال دیا، تو اگر مسلمان صبر کرے نا تو یہ غربت، یہ بیماری، یہ تکلیف اور مصیبت اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو مسلمان جو گناہ کرتا ہے اس کو اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے، اور آخرت میں اس کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ ایمان کا بدلہ آخرت میں اس کو رحمت ملے گی، اور کافر کو کفر کا بدلہ آخرت میں عذاب ہوگا۔ اور جو نیکیاں کرتا ہے کافر اس کا بدلہ اس کو دنیا میں مل جاتا ہے۔ مسلمان جو گناہ کرتا ہے اس کی سزا اللہ اس کو دنیا میں دے دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے، اسرار جن کو ہم نہیں سمجھتے، اور طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، یار پتہ نہیں مسلمان تکلیفوں میں مبتلا رہتے ہیں، انگریزوں کو دیکھو ایش کرتی ہیں، ہندوؤں کو دیکھو ایش کرتی ہیں۔ تو لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ آخرت میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، آخرت میں ان کے واسطے رحمت کا کوئی حصہ نہیں، ان کے واسطے عذاب ہی عذاب ہے۔ اور مسلمان کو تو ہر حالت میں اللہ نے بخشنا ہی ہے۔ جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جس کا ایمان عقیدہ درست ہے، آخر اس کی ضرور بخشش ہوگی۔ حضور نے فرمایا ایمان کی 360 خصلتیں ہیں، ایمان کی 360 خصلتیں۔ حضور نے فرمایا جس میں ایک خصلت بھی ہوگی آخر اس کی بخشش ہو جائے گی، لیکن بد عملی کی سزا اس کو ضرور ملے گی، بد عملی کی سزا ملے گی لیکن آخر اس کی بخشش ہو جائے گی۔ جب حضور نے یہ بیان فرمایا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایمان کی 360 خصلتیں ہیں، جس کے اندر ایک بھی ہوگی آخر اس کی بخشش ہو جائے گی، تو میرے اندر 360 میں سے کتنی ہے؟ حضور نے فرمایا ابو بکر تیرے اندر 360 ہی موجود، تیرے اندر 360 ہی موجود ہے۔ اس ابو بکر صدیق کی شان میں جو بے ادبی کرے گا اس کو سوچنا چاہیے اس کا انجام کیا ہوگا۔ میرے دوستو بزرگوں، آخر بخشش ہو جائے گی لیکن بد عملی کی سزا ضرور ملے۔ تو بہت سو کو تو اللہ دنیا میں سزا دے دے، چنانچہ بخار چڑھ جانا ہے، حدیث میں آتا ہے اگر کسی مسلمان کو بخار چڑھے وہ صبر کرے، شکوہ شکایت نہ کرے، ایک دن کے بخار سے 40 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ کوئی باپ پڑھ لے نا بیماریوں کا کہ بیماریوں کی کیا جزا ہے، کتنا درجہ ملتا ہے، تو وہ باپ پڑھ کے یہی کہے یا اللہ میں نے تندرست رکھی نا، بیمار ہی رکھ تاکہ پاک صاف ہو جائے۔ یہ جو مصیبت تکلیف اور بلا ہے اگر کوئی صبر کرے تو اس کا بڑا درجہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام پہلے شہنشاہی سلسلہ، نوکر چاکر، مال مویشی، باغات، زمینیں، وہ شہنشاہی سلسلہ، کتابیں پڑھ کر دی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈال دیا، تفصیل میں نہیں جاتا، سب کچھ ہی چلا گیا، نہ زمینیں رہی، نہ باغات، نہ مکان، نہ نوکر، نہ چاکر، نہ مال، نہ مویشی، یہاں تک کہ مکان جو تھا وہ بھی گر گیا، اولاد اندر تھی سب نیچے آ کر دب گئی، صرف ایک بیوی رہ گئی جس کا نام تھا رحمت بی بی، اور ایک حضرت صاحب رہ گئے، اور حضرت صاحب بھی بیمار ہو گئے، کیونکہ اللہ نے شیطان کو اختیار دے دیا تھا کہ جا پورا زور لگا کے دیکھ لے، میرا بندہ صبر و شکر نہیں چھوڑے گا۔ تجھے جسم پر اختیار ہے مگر ان کی روح اور دل پر اختیار نہیں۔ شیطان چونکہ آگ سے پیدا ہوا اس نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر پھونک ماری اور آتشی مادہ ان کے جسم میں منتقل کر دیا۔ جب آتشی مادہ ان کے جسم میں منتقل کیا تو ان کو گرمی لگی اور خارج ہوئی، تو لگے نا اس طرح کھجلنے، تو کھجلنے سے وہ جسم پر پھوڑے پھنسیاں،
تو لوگوں نے کہا کہ بھئی ان کو تو کھرک پڑ گئی، خارش کی بیماری ہو گئی، اور ان سے تو دوسروں کو بیماری لگ جائے گی، ان کو نکالو یہاں سے، آبادی سے نکالو۔ اور جتنے مرید اور محب تھے آہستہ آہستہ سب چھوڑ گئے۔ توبہ توبہ، کوئی کہنے لگا ان سے کوئی گناہ ہو گیا ہوگا، رب نے ساری نعمتیں چھین لی، تو کچھ کہے۔ خیر لوگوں نے باہر نکال دیا، شہر سے باہر 6-7-8 میل کے فاصلے پر ایک جھونپڑی ڈال دی۔ اللہ کے نبی شہنشاہی دیکھی ہوئی تھی، اور اب یہ حال۔ لیکن ایک وفادار بیوی نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ عورت اگر وفادار ہو تو اس جیسا وفادار کوئی نہیں، اور اگر بے وفا ہو جائے تو اس جیسا بے وفا ہے۔ تو حضرت رحمت بی بی نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ کیا کرتی تھی؟ دھیان کرو، صبح پیدل چل کے آتی تھی شہر، اور لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی، کسی کے برتن دھو دیے، کسی کے گھر کی ذمہ ہو گئی، اور وہ جو محنت مزدوری کر کے پیسے ملتے اس سے اپنا اور اپنے شوہر کا گزارا چلا۔ روز صبح چل کے آتی اور پچھلے پیر واپس جاتی۔ کتنے برس گزرے؟ جب 7 سال گزر گئے، تکلیف کا ایک دن بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ 7 سال گزرے، 7 سال۔ تو مائی رحمت بی بی نے کہا حضرت جی یہ تکلیف مصیبت کب دور ہو؟ آپ نے فرمایا رحمت بی بی خوشحالی کا دور کتنا ہم نے گزارا، خوشحالی کا دور جو تھا وہ کتنا عرصہ ہم نے گزارا۔ تو مائی صاحبہ نے کہا حضرت جی 80 برس۔ تو فرمایا تکلیف کو تو ابھی 7 ہی سال ہوئے، اگر 80 برس تکلیف رہے تو پھر تو برابر ہوگا حساب، تو ابھی سے ہی گھبرا گئی۔ صبر کرو، زبان پر شکوہ اور شکایت نہ لاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک دن مائی صاحبہ جا رہی تھی، شیطان ایک آدمی کی شکل میں متشکل ہو کر بزرگ بن کے بوڑھا بن کے بیٹھ گیا راستے میں۔ اس وقت آپ گزری تو کہنے لگا مائی جی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بڑی غمگین پریشان نظر آتی ہے، کیا تکلیف ہے، کیا صدمہ ہے؟ مائی صاحب نے کہا میرے شوہر بیمار ہیں۔ کہنے لگا میں ایک ٹوٹکا بتاؤں، ٹوٹکا ایک دم آرام آ جائے۔ یہ مائیں بہنیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی چھتوں پر چڑھ کے بیٹھی ہوئی سن رہی ہیں وہ سنے، کیونکہ یہ ٹوٹکے ووٹکے بڑے یاد کرتی رہتی ہیں۔ اس پیر کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ، ادھر سے تعویذ لے، ادھر سے ٹوٹکا، ادھر سے ٹوٹکا۔ میں کوئی تعویذوں کا منکر نہیں، جو صحیح معنوں میں پیر ہے، بزرگ ہے، عالم دین ہے، اس کے تعویذ اللہ کے نام، قرآن کی آیت اور پاک قسم کا کوئی کلام لکھا جائے بالکل جائز۔ لیکن آج کل بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو سفلیات وغیرہ کرتے ہیں، جادو ٹوٹ کے کالا علم، ان سے بچنا چاہیے۔ تو شیطان نے کہا میں ایک عمل بتا دیتا ہوں بالکل آرام آ جائے گا۔ کیا؟ کہنے لگا ایک جانور لے لو، چاہے مرغائی لے لو، چاہے چھوٹے سے چھوٹا جانور لے لو، اور میرا نام لے کر ذبح کرو اور ان کو کھلا دو، بس کھاتے ہی بنتی۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو شراب کے 2 گھونٹ لے کر ان کو پلا دو، ایک دم آرام۔ مائی صاحبہ نے کہا کہ وہ تو بڑے پابند ہیں، انہوں نے یہ بات نہیں ماننی۔ کہنے گا تو ان کو بتا نانا، ان کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور مائی صاحبہ یہ بات سن کر آ گئی، آ کر کہا حضرت جی ایک بزرگ ملے تھے راستے میں، انہوں نے ایک ٹوٹکا بتایا، عمل بتایا، کہتے ایک دم ٹھیک ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بزرگ تھا، وہ تو حرامی شیطان تھا، وہ تو شیطان تھا، وہ بزرگ سمجھ نہیں اس کو، وہ شیطان تھا۔ تو نے اس سے بات کیوں کی، اس کی بات کیوں سنی؟ آپ غصے میں آ گئے، فرمایا جب تک میں تجھے 100 کوڑا نہیں مار لوں گا
تیرے ساتھ بات چیت نہیں کروں گا، جا میں تیرے پاس نہیں۔ مائی صاحب رونے لگی، حضرت جی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پتا نہیں تھا، تو اللہ بھی معاف کرے آپ بھی معاف کرے۔ کیسی نہیں کوئی اج کل بھی ہندی تو کہندی نہ ذرا بڈھے دیا گلاں میں ذرا اس بوڑھے کا حال دیکھو، یہ سارے تو تجھے چھوڑ گئے، نہ کوئی مرید رہا تو نہ کوئی امتی، لوگوں نے تجھے شہر سے نکال دیا، نہ تو اٹھ سکے نہ چل سکے نہ کما سکے، روز پیدل جاتی ہوں اور پیدل آتی ہوں، محنت مزدوری کر کے لاتی ہوں اور تجھے کھلاتی ہوں، 7 برس ہو گئے تیرا ساتھ دیا، ذرا سی مجھ سے خطا ہو گئی، مجھے کیا پتا تھا وہ شیطان ہے، تو نے قسم کھا لیا 100 کوڑا ماروں گا، بیٹھا رہ میں جا رہی ہوں۔ کیوں نہیں ہوتا یا نہیں ہوتا؟ لیکن مائی صاحبہ رو رہی ہے، اس سے اندازہ کرو شوہر کا کتنا حق ہوتا ہے۔ شوہر کا بہت زیادہ حق ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورتیں اپنے مردوں کو سجدہ کیا کریں۔ شوہر کا بھی بڑا حق ہے، لیکن یاد رکھنا شوہروں پر بھی حق ہے کہ وہ بھی اپنی بیویوں کے حقوق کا احترام کرے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جس طرح تمہارے حقوق ان پر ہیں اس طرح ان کے حقوق تم پر بھی ہیں۔ تو میاں کو چاہے وہ بیوی کے حقوق کا خیال کرے اور بیوی کو چاہیے وہ میاں کے حقوق کا خیال کرے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا سلوک کرے، ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرے، زندگی شیر و شکر بن جائے۔ لیکن بعض عورتیں جو ہیں وہ اپنے شوہروں کے حقوق کا خیال نہیں کرتی۔ ایک عورت تھی نا بڑی سخت تیز مزاج، شوہر تھا بیچارہ سیدھا سا، روز تنگ کیا کرے، بیچارہ شوہر تنگ آ گیا، ایک دن تنگ آ کے لگا دعا کرنے، یا اللہ یا اللہ یا میں مر جاؤں، اور یا کہنے لگا تھا نا یہ مر جائے۔ اس نے پکڑ لی لکڑی، بیوی پکڑ کے لکڑی، کہنے لگی یا پھر کیا، کہنے لگا یا اللہ یا میں مر جاؤں، اور یا وہ کہنے لگی یا پھر کیا، کہنے لگا یا بھی پھر میں ہی مر جاؤں۔ کہنا تو یوں تھا کہ یا اللہ یا میں مر جاؤں یا یہ مر جائے، اور اس نے جب اٹھایا نے ڈنڈا کہ یا پھر کیا، تو کہنے لگا یا بھی پھر میں ہی مر جاؤں۔ تو بعد عورتیں بڑی سخت ہوتی، یہاں کی بات نہیں ہے، حیدرآباد میں تو سب اللہ کو فضل ہے، میں تو دوسرے علاقوں کی بات، بعض تو عورتیں بڑی سخت اور بعد مرد وہ بھی خواہ عورتوں کو پریشان کر۔ عورت گھر میں نیک ہے، شریف ہے، سیدھی ہے، پاک ہے، لیکن بازار میں پھرتی، آج کل کی یہ جو پھرتی ہے نا، ان کو دیکھ کر پھر وہ گھر والی شریف نیک عورت اچھی نہیں لگتی، پسند نہیں آتی، تو پھر خیالات منتشر ہوتی ہیں، تو خواہ بیوی سے لڑتا ہے، خواہ تنگ کرتا ہے۔ چنانچہ وہ ایک تھا نا، وہ آئے نا اپنے گھر کوئی نہ کوئی ہیلا بہانا بنا کے ضرور بیوی کو 2-4 ڈنڈے مارے۔ کبھی تو یہ کہہ رہے تو بڑی بد سلیقہ ہے، تجھے برتن رکھنے کا ڈھنگ نہیں آتا، صفائی نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا، وہ کوئی نہ کوئی، وہ بھی بیچاری مار کھا کھا کے کافی ٹرین ہو گئی، کیا کہتے ہیں وہ لفظ سمجھ گئی، ہر شے سلیقے سے رکھتی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ اگر کوئی چیز بھی ادھر ادھر پڑی ہوئی تو 2-4 ڈنڈے ضرور پڑ جائیں گے۔ جب اس کے گھر آنے کا وقت ہوتا، صفائی بھی بالکل ٹھیک، برتن اپنی اپنی جگہ، اس کا چارپائی بھی بچھی ہوئی، کیونکہ جب ہر چیز ٹھیک ہوتی تھی تو یہ بہانا بنا لیتا تھا کہ تم نے میری چارپائی بچھا کے کیوں نہیں رکھی، تھکا ہوا آتا ہوں کہاں بیٹھوں، وہ بیچاری چارپائی بھی بچھانے لگ گئی۔ سارے معاملات ٹھیک ہو گئے، ایک دن جو آیا تو دیکھا کہ سب کچھ ٹھیک، اب سوچنے کا کیا بہانا بنا، سارا معاملہ ٹھیک ٹھاک دیکھ کے نا تو اوپر دیکھا تو تاروں بری رات تھی، اور جب تاروں بری رات ہوتی ہے نا، اندھیری رات، تو آسمان پر وہ کہکشاں ہوتی ہے نا جس کو راستہ بولتے ہیں، وہ ستاروں میں ایک راستہ ہوتا ہے جس کو کہکشاں کہتے ہیں۔ اوپر دیکھ کے کہے گا بیوی کی ہے، وہ کہنے لگی راستہ، کہنے لگا کم وقت تو نے میری چارپائی رستے کے نیچے ڈال دی ہے۔
تیرا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے جو گزرے وہ میرے اوپر گرے، یہ کہہ کر پکڑ لیا ڈنڈا۔ تو اب اس کو تو کوئی بہانہ چاہیے، تو بعد مرد بھی ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے خواہ وہاں تنگ کرتے رہتے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، عورتوں کو چاہیے مردوں کے حقوق کا خیال کریں، اور مردوں کو چاہیے عورتوں کے حقوق کا خیال کریں۔ وہ بھی کسی ماں باپ کی بیٹی ہے، اور وہ تیرے گھر آ گئی ہے تو تم نے کوئی اس کو خریدا نہیں، اس کا بھی حق ہے۔ اور یہاں تو پاکستان میں، ہندوستان میں اللہ کا فضل ہے، دوسرے ملکوں میں جا کر دیکھو لوگ لڑکیاں دیتے ہیں تو پیسے لیتے ہیں، اور یہاں تو یہ حال ہے کہ ماں باپ لڑکی بھی دیتے ہیں، 7 سینکڑوں روپے کا جہیز بھی دیتے ہیں۔ تو اگر وہ بھی کسی ماں باپ کی بیٹی ہے، جس طرح اپنی بیٹیوں کے ساتھ سلوک کرتے ہو دوسروں کی بیٹیوں کو بھی ایسا ہی سمجھو، تو عورتوں کے بھی بڑے حقوق ہیں۔ تو خیر مائی صاحبہ نے کہا حضرت جی مجھے تو پتہ نہیں تھا شیطان ہے، تو معاف کر دیا جائے، مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ بھی میری غلطی معاف کرے، مگر حضرت صاحب تو قسم کھا گئے تھے۔ تو شوہر کا حق پہچانو۔ اللہ نے بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو ڈانٹا نہیں کہ حضرت جی آپ بھی تو کوئی انصاف کیجیے، یہ سارے تو آپ کو چھوڑ دیں۔ یہی ایک بیچاری ہے کہ ساتھ دے رہی ہے، اور کتنی محنت کرتی ہے، صبح پیدل جاتی ہے، پیدل آتی ہے، مزدوری کر کے لاتی ہے، اور آپ کو کھلاتی ہے، اور اس کو تو پتہ نہیں تھا وہ شیطان ہے، تو اس سے یہ غلطی ہو گئی اور آپ نے قسم کھا لی ہے تو 100 کو نہ ماروں گا، تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے نہیں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شوہر کا بڑا حق ہے، اور پھر پیغمبر کا اللہ کی بارگاہ میں بڑا درجہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ مہربان ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی ایسا کرو کہ انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، اور قصور ان کا کوئی نہیں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا، اور تم بھی اپنی قسم پوری کر لو۔ تو ایسا کرو کہ ہم تمہیں ایک ہیلا بتاتے ہیں کہ 100 کوڑے کی بجائے 100 تنکا لے کر، جیسے پتلے سے تنکے جوڑ کر ایک جھاڑو سا نہیں بنا لے، تو 100 تنکا جوڑ کے ان کو باندھ کے نہیں مار لو، 100 تنکا اکٹھا کر کے مار لو، 100 کوڑے کے برابر ہو جائے گا، بات بھی تمہاری پوری ہو جائے، ان کو بھی تکلیف۔ اللہ اکبر۔ تو جو بات کرنی تھی وہ آگے آ رہی ہے۔ ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام نے کی ہائے، اللہ نے فرمایا ایوب ہمارے ساتھ عشق اور محبت کا دعویٰ اور پھر کرتے۔ کسی شاعر نے کیا اچھا کہا، زخموں پہ زخم کھا کے جی اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخموں پہ زخم کھا کے جی اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، آہ نہ کر آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا یا رب العالمین آپ سب تو جانتے ہیں، میں نے آہ اس لیے نہیں کی کہ مجھے بیماری لگی، تکلیف میں مبتلا، آزمائش میں مبتلا، آہ اس لیے کی ہے کہ مولا کریم ایک کیڑے نے میری زبان کو کاٹنا شروع کر دیا، اور اس لیے نکلی ہے کہ اس زبان سے تیرا ذکر کرتا ہوں، تیرا نام لیتا ہوں، اگر زبان بھی کھا گئے تو تیرا ذکر کس طرح، تیرا نام کیسے لوں گا؟ اب تو تیرا نام لیتا ہوں میرے قلب کو تسکین ہوتی ہے، تو سارا جسم کھا جائیں مگر زبان نہ کھائیں، کیونکہ زبان سے تیرا نام لیتا ہوں۔ بس کرم ہو گیا۔ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر پاک پتن شریف، بہت بڑی سرکار، جس نے اس در پہ گردن جھکائی بن گیا
گیا وہ محبوب الہی، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلوی حضرت بابا فرید کے مرید ہے، جس نے اس در پہ گردن جھکائی بن گیا وہ محبوب الہی۔ دیکھو کلیر میں جا خواجہ صابر پیا ہے یا گانا، تیرا قائم رہے آستانہ، خواجہ گنجے شکر کر کرم کی نظر میں دیوانہ، تیرا قائم رہے آستانہ۔ نعرہ تکبیر، 12 سال مجاہدہ کیا جنگلوں میں۔ ایک وقت ان پر ایسا آیا حضرت بابا فرید پر کہ اللہ کی ذات و صفات میں ایسے محو مستغرق ہو گئے کہ بس کسی چیز کی خبر نہیں، دنیا سے بے نیاز، زمانے سے بے خبر، بے دم ہے تیرا تیری تمنا لیے۔ ایسے بیٹھے ہوئے تھے مراقبے میں کہ جیسے کوئی پتھر پڑا ہوا، پرندوں نے سمجھا لاش ہے پڑی بے جان، تو کبے آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے ماس کو نوچنا شروع کر دیا مردہ سمجھ کر۔ وہ کہا لو بھائی لاش مل گئی، اور کبوں کی عادت ہے کہ جب ان کو کوئی کھانے کی چیز مل جاتی ہے تو کھاتے بھی ہیں، شور بھی مچاتے ہیں۔ کبوں نے جب حضرت کے جسم کو نوچنا شروع کیا اور شور بھی مچانا شروع کیا، ایک تو چوکے مارے جسم کو نوچا، دوسرا شور مچایا، تو حضرت کے استغراق میں مہدیت میں فرق آ گیا۔ اس حالت میں آپ نے ایک شعر کہا، فرمایا کاکا کاکا نہ کرو او کبو شور نہ مچاؤ، کاکا کاکا نہ کرو، چن چن کھائیو ماس، تو نین ہمارے چھوڑیو، ہمیں پیا ملن کی آس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سارا قسم کھا جاؤ، ہم کو نہ کھانا کیونکہ ان کو دیکھنا ہے۔ آس امید ہے کہ وہ سامنے آئیں گے تو پھر دیکھوں گا کیسے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا یا اللہ